حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑا بڑا شانیں ہیں ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ڈنکے جس طرح اس کل کائنات میں بج رہے ہیں ان کا قیامت انشاءاللہ بجتے رہیں گے. جب تک مومنین کا نام باقی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی باقی رہے گا. جب تک اس روئے زمین پر اہل ایمان موجود ہیں صدیق اکبر کا ذکر جاری و ساری رہے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان زمین پر ہے عرش پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے زیادہ شان ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر خدمت ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے سماعت کیا تھا صدیق اکبر کے والد کا نام قحافہ تھا. آپ کو اسی دنیا سے ابو قحافہ بھی کہا جاتا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ابو قحافہ ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ آسمان والے ان کو جانتے ہیں؟ اب یہاں ذرا اگر ٹھہرے حدیث میں مکمل کرتا ہوں ارشاد کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً جانتے ہوں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو پوچھی جاتی ہے. فرشتے ہیں, مخلوق کے احوال سے واقف ہیں, کب کون کہاں کیا کر رہا ہے فرشتوں کے ذریعے کام لیے جاتے ہیں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہیں کسی زمین پر موجود بندے کے بارے میں خبر ہونا. لیکن خبر کے باوجود بھی حضور سے کنفرمیشن لی جا رہی ہے کیا یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ تو بظاہر دیکھیں تو یہ بے محل گفتگو ہے کہ ظاہر ہے جانتے ہوں گے, اس میں کیا ایسی بات ہے. ہر عام انسان کو اگر جانتے ہیں تو صدیق اکبر تو پھر جانتے ہی ہوں گے, اس میں کیا خاص بات ہے. لیکن پھر بھی پوچھ نہیں کیا یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. اور پھر آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعجب والے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ آسمان والے صدیق اکبر یعنی کہ ان کے بارے میں جانتے ہیں, ان کے بارے میں باخبر ہیں. تو بظاہر دیکھیں تو جبرائیل امین بھی جاننے والے اور حضور بھی جاننے والے, اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صدیق اکبر کے بارے میں جبرائیل کو پتہ ہونا. تو پھر حضور نے اس تعجب والے انداز میں کیوں پوچھا اور انہوں نے کنفرمیشن حضور سے کیوں لی؟ تو یہاں ایک سنی کے دل سے دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ امت کو تعلیم ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جب تم آپس میں ملو تو صدیق اکبر کا ذکر کیا کرو, صدیق اکبر کا ذکر کیا کرو کہ یہ صدیق اکبر کا ذکر کرنا نہ صرف انبیاء کی بلکہ ملائکہ کی بھی سنت. تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سے اور حضور حضرت جبرائیل امین سے آپس میں کائنات کی دو عظیم شخصیات ذکر فرما رہی ہیں اور ذکر بھی اس کا جو کائنات کی عظیم شخصیات میں سے صدیق اکبر بعد ازمیہ میں تاکی. تو یہ امت کو طریقہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم آپس میں بیٹھو تمہاری مجلس سے ہوں تو خیر والوں کا ذکر کیا کرو کہ ان کا ذکر تمہارے لیے خیر کا سبب ہے. تو حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ آپ آسمان والے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین جواب ارشاد فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے کائنات کے رب کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا. عربی زبان میں جو لفظ قسم ہے, جملہ قسمیہ ہے, اس کو جملہ انشائیہ میں شمار کیا جاتا ہے. جملہ انشائیہ میں جب اس کو استعمال کرنے کا جو مقصد ہے, جو سبب ہے, وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتا ہے تو وہ قسم اٹھاتا ہے. اور مومنین کے لیے جو قسم اٹھانے کی اجازت ہے وہ صرف اللہ کی اور اس کی صفات کی ہے.
کہ قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گواہ بنانا، اور ہمارے تمام حال سے جو مطلع ہے وہ رب تعالیٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی صفات کی قسم کھانا مومنین کے لیے جائز ہے. یہی قسم ہے کہ جس کو توڑنے پر کفارہ بھی ہے. ورنہ اگر کوئی اور چیز کی قسم کھاتا ہے، چاہے وہ اپنی ماں کی قسم کھا لے، باپ کی قسم کھا لے، بیٹے کی قسم کھا لے، تو یہ قسم شرعاً کوئی قسم نہیں ہے. نہ اسے پورا کرنا واجب ہے، نہ اسے توڑنے پر کسی قسم کا کوئی کفارہ ہے. کوئی قسم ہی نہیں تو کفارہ کیسا اور توڑنا کیسا؟ تو لہٰذا جو مومنین کے لیے قسم کھانے کی اجازت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے اور اس کی صفات کی ہے. اس کے علاوہ کسی تیسری شخصیت کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہی تو ذات ہے جو ہمارے حال میں مطلع ہے. اللہ کی ادا سے موضوع بھی مطلع ہے، لیکن قسم کی اجازت صرف اور صرف اللہ کی ہے اور اس کی صفات کی ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. تو یہ فقہی مسئلہ ہے، آپ نے سمجھ لیا. اب یہ تو بات ہو گئی مومنین کے لیے کہ مومنین کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں مختلف مقامات پر قسم ارشاد فرمائی ہے. والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، والعصر، گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، واللیل، رات کی قسم. اور مختلف مقامات پر اللہ نے مختلف قسم اٹھائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو عظیم اور عرفہ ذات ہے، اسے اپنی بات کہنے میں قسم کی کیا حاجت ہے؟ اسے اپنی بات کہنے میں قسم کی کیا حاجت ہے؟ جو بات رب نے فرما دی ہے، اللہ کا ہر ایک فرمان سچا برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ کا احتمال نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ جو عیب ہے وہ اللہ کی ذات میں ہو نہیں سکتا، تو عیب سے مرضی کی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی تحت قدرت داخل نہیں ہے. مفتی احمد یارمان رحیم رحمہ اللہ وہو علی کل شیء قدیر کا ترجمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہ پر قادر ہے. تو گویا اس کے تحت قدرت وہی چیزیں آتی ہیں جسے رب تعالیٰ چاہتا ہے، جسے رب چاہتا نہیں ہے اس کے تحت قدرت بھی شامل نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں آتا، یعنی اللہ جھوٹ بول نہیں سکتا، اس سے ہمارے عقیدے میں کوئی عیب نہیں آتا اور یہ اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. البتہ جو اس بنیاد پہ یہ کہے کہ جی جھوٹ انسان بول سکتا ہے، اللہ نہیں بول سکتا، معاذ اللہ، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان زیادہ قادر ہو گیا. تو اس بنیاد پہ کوئی معاذ اللہ جھوٹ اللہ کے تحت قدرت لائق کہے جی اللہ جھوٹ بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے، اگر ہم یہ نہ مانیں تو پھر تو انسان کی قدرت زیادہ ہو جائے گی، اللہ کی کم آ جائے گی. تو یہ عقیدہ معاذ اللہ باطل ہے، یہ عقیدہ معاذ اللہ باطل ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو نہیں سکتا. اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ جھوٹ کی اپنی کمی ہے، یہ جھوٹ کا اپنا ضعف ہے. اللہ کی شان تو کامل اور متضاد ہے، تو اس جھوٹ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ جیسی عظیم ہستی سے منسلک ہو سکے. تو یہ عقیدہ بھی اہل سنت کا پکا اور مضبوط ہونا چاہیے. تو بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو عظیم اور عرفہ ذات ہے، تو پھر اللہ نے پھر سے قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں علماء نے بیان فرما دی کہ جب کوئی عظیم ذات کسی ادنا کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس ادنا کی عظمت میں اضافہ کرنا. تو جب اللہ نے فرمایا کہ جی والشمس، سورج کی قسم، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ سورج کی عظمت کو ظاہر کروا رہا ہے، امت کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ ذرا دیکھو اس سورج کہ کس طرح یہ طلوع ہوتا ہے اور کس طرح یہ غروب ہوتا ہے، اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. تو تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے تاکہ تم اپنے رب کو پہچانو. تو گویا اس چیز کی طرف اللہ رب العزت توجہ مبذول کروا رہا ہوتا ہے، اس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو جب کوئی عظیم ذات ادنا کی قسم کھاتے ہیں تو یہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اس ادنا کی طرف متوجہ کرنا، اس ادنا کی اہمیت کو اجاگر کرنا. اب یہاں جبرائیل امین علیہ السلام قسم ارشاد فرما رہے ہیں، کلام کرنا ہے صدیق اکبر کے بارے میں اور قسم اٹھا رہے ہیں. ویسے ہی کلام کر لیتے تو کیا مسئلہ، بات تو ہو جاتی نا. فرشتوں کے سردار کلام کر رہے ہیں تو جھوٹ تو ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں یہ بھی عقیدہ، انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے مطلوب ہیں. فرشتوں کا ایمان مقبول کہلاتا ہے، انبیاء کا ایمان معصوم ہے. وجہ کیا ہے کہ مقبول سے مراد ہے تابع وہ شخص ہوتا ہے کہ جس میں نفس نہیں ہوتا. تو فرشتوں کے اندر اللہ نے نفس رکھا ہی نہیں، یعنی ان کی اپنی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ سجدہ کرنا ہے تو جن فرشتوں کو سجدے کے لیے مختص کر دیا تو جب سے بنے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، قیامت کا سجدہ کرتے رہے. جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں. تو جس کو جس عمل پر معمور کر دیا
سوچتے ہیں نا ان کے دل میں کوئی خیال آتا ہے کہ میں نفس والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نفس ہے جو نافرمانی کا آمادہ کرتا ہے، یا نفس ہی نہیں ہے. تو فرشتوں کا ایمان جو ہے وہ مقبول ہے، مقبول تابع سے ہے، وہ تابع. البتہ انبیاء جو ہے وہ معصوم ہے، یعنی کہ نفس تو ہے، نفس تو ان میں موجود ہے، لیکن اللہ نے ان کو تمام گناہوں سے پاک اور منزہ کروا دیا. تو نفس ہے پھر بھی غلطی نہیں کرتے ہیں، اور فرشتوں میں نفس ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو فرشتوں سے افضل رکھا گیا کہ وہ نفس کے باوجود بھی غلطی نہیں کرتے. فرشتوں میں تو نفس ہی نہیں ہے نا، تو غلطی کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. اور وہاں کیا ہے کہ مادہ موجود ہے، باوجود اس کے خود کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو یہ زیادہ اچھی کی بات ہے. اسی لیے انبیاء فرشتوں سے افضل ہے. یہ عقیدے ہیں ہمارے، ہمیں پڑھنے کی، جاننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرشتوں کا ایمان مقبول ہے، تابع ہے، نفس نہیں ہے. جبکہ انبیاء کا ایمان جو ہے وہ معصوم ہے اور نفس ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر دیا ہے. تو بات چل رہی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ بھائی اگر آپ بات بیان کروا دیتے تو بات حل ہو جاتی، اس میں قسم کی کیا حاجت تھی، لیکن قسم اٹھا رہے ہیں. تو قاعدہ وہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، صدیق اکبر ہے. تو فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مجھے قسم ہے اس رب کی، اور پھر قسم کا انداز بھی دیکھیے کہ اس رب کی قسم کس رب کی کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا. تو رب کو بھی شامل کیا، رب کے محبوب کو بھی شامل کیا. تو ان دو عظیم ذاتوں کے ذریعے ہم بیان کروا رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ عظمت کا اندازہ لگائیں اس قاعدے کے ساتھ کہ کیسی عظیم شخصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنے رب کی کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چرچا زمین پر ہے، عرش پر آپ کا چرچا اس سے بھی زیادہ ہے. عرش پر آپ کا چرچا اس سے بھی زیادہ ہے. عرش والے آپ کے بارے میں گفتگو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. جو مجلس آپ صدیق اکبر کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں، جو سنی اس حدیث کے تحت کلام کر رہا ہوں کہ جو ہم صدیق اکبر کے حوالے سے مجلس منعقد کرتے ہیں، عرش پر اس سے زیادہ مجلس منعقد کی جاتی ہے. جو میں اور آپ صدیق اکبر کا آپس میں کرتے ہیں، عرش کے فرشتے اس سے زیادہ آپ کا ذکر کرتے ہیں. جو شانیں، جو عظمتیں، جو بڑائیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم یہاں پر ظاہر کرتے ہیں، عرش پر اس سے زیادہ ظاہر کی جاتی ہیں. جو محبت ہم صدیق اکبر سے یہاں پر پاتے ہیں، وہی محبت اس سے زیادہ کئی محبت جو ہے وہ اللہ کے فرشتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں. تو اس لیے صدیق اکبر کی محبت کو لازمی جز بنا لیں، کیونکہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں، تو پہلے میں حدیث بیان کر چکا ہوں، اللہ نے فرمایا جنت عدن میں داخل سے کوئی شخص ہوگا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی. جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں، جنت میں اس کی جگہ نہیں. یہ بالکل قاعدہ کلیہ ہے. جو لوگ صدیق اکبر کا بغض رکھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف بڑھ رہے ہیں. جس کے دل میں صدیق اکبر نہیں، اس کے لیے جنت میں جگہ نہیں. یہ بات یاد رہے. تو فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کی بڑائی، ان کی شانیں جتنی زمین پر